چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ میری گزارش ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، حالانکہ فہرست پہ میری نظر ہے، میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا افتخار حسین انقلابی صاحب کی خدمت میں، جو اس تحریک سے جڑے ہوئے، اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑی خدمات ہیں آپ کی۔ آج اس تحریک میں ایک لمبا سفر طے کر کے ایوان غالب میں اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے اور اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ مل جل کر اس آواز کو پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ وقت کم ہے، سبھی کو معلوم ہے، اور میں اس تحریک کے ذمہ داران میں سے ہوں، لہٰذا میں اپنے مہمانوں کو وقت دوں گا اور تاکہ وہ اپنے پیغامات کو آپ تک پہنچا سکیں اور زیادہ سے زیادہ یہاں ان کو وقت مل سکے۔ اسلام میں 3 چیزیں ہیں، اور بس چند منٹ اور چند دقائق آپ کی خدمت میں، کہ اللہ، رسول، اس کی کتاب، فرمان رسول، یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ پورا اسلام ہے، یہ پوری شریعت ہے۔ جس نے اللہ کو مانا، اس کے رسول کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، فرمان رسول کو مانا، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کو جو مان رہا ہے وہی اہل ایمان ہے۔ اگر ایمان دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے کہ نہیں، رسول کو مان رہا ہے کہ نہیں، شریعت کو مان رہا ہے کہ نہیں، فرمان رسالت کو مان رہا ہے کہ نہیں، قرآن کو مان رہا ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، ماننا اور ہے، معرفت ہونا اور ہے۔ قرآن رٹنا اور ہے، قرآن کی معرفت ہونا اور ہے۔ رسول کہنا اور ہے، رسول کی معرفت ہونا اور ہے۔ اسلام کہنا اور ہے، اسلام کی معرفت ہونا اور ہے۔ شہزادی کہنا اور ہے، شہزادی کی معرفت ہونا اور ہے۔ جو ابھی تک گفتگو جاری اور ساری ہے کہ آج 100 برس ہو گئے، لیکن کیا آپ یہودیوں سے توقع کرتے ہیں؟ یہودی کل بھی اسلام کا دشمن تھا، آج بھی اسلام کا دشمن ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اسلام کا دشمن رہے گا۔ تو یہودی اور سعودی دونوں برابر ہیں۔ یہودی اور سعودی برابر ہے، اس لیے کہ ان کے لباس پہ نہ جانا، ان کی داڑھی پہ نہ جانا، ان کے ان تمام چیزوں پہ نہ جانا، ان کے ارکان پہ نہ جانا، اس لیے کہ ان کو معرفت اسلام نہیں ہے، معرفت قرآن نہیں ہے، معرفت پیغام محمد نہیں ہے۔ اگر پیغام محمد معرفت رکھتے ہوتے وہ لوگ، تو آج پوری دنیا کے سامنے باتیں ہیں۔ آج پوری قوم، ملت، سماج، پوری دنیا یہ جان رہی ہے کہ آغائے خامنہئی کی قتل میں سازشیں کس کی ہیں۔ سب پتہ ہے، جنت البقیع تعمیر ہوگی، اور ہم ان لوگوں سے نہیں۔ میری ریکویسٹ ہے، بھارت گورنمنٹ سے گزارش کر رہا ہوں کہ صرف ہم کو پرمیشن دلا دیا جائے، ہم اپنے ہاتھوں سے جا کے جنت البقیع کو تعمیر کریں گے۔ ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، صرف تعمیر کرنے کے لیے ہم کو صرف اجازت دے دی جائے، ہم جا کے تعمیر کریں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے تعمیر شہزادی کا روضہ کریں گے۔ ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں انہیں کچھ چاہیے نہیں، صرف اجازت چاہیے ہم کو، اور انشاءاللہ اجازت ملے گی اجازت، اور ہم تعمیر کریں گے شہزادی کا روضہ۔ عزیزان گرامی،
ہر چیز کی ایک معرفت ہونا چاہیے. ماتم کر دینا کمال نہیں ہے، ماتم کے ساتھ اس کی معرفت ہونا ضروری ہے. حسین کہہ دینا کمال نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی معرفت ہونا ضروری ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آقا کوئی ایسی دعا یا ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے ہم امام کی زیارت کر سکیں، امام کو دیکھ سکیں، امام کی ملاقات کر سکیں. آقا خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد لکھ کے جواب دیا، کیا رسول اللہ کے دور میں پشت رسالت پہ حسن حسین کو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا؟ کیا علی مرتضیٰ کو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ نہیں دیکھا؟ کیا کربلا کے میدان میں لوگوں نے حسین کو نہیں دیکھا؟ نبی کے نواسے کو نہیں دیکھا؟ فاطمہ کے لختے جگر کو نہیں دیکھا؟ علی مرتضیٰ کے لاڈلے کو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا، لیکن معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہوتی تو حسین کا قتل نہیں ہوتا. اگر معرفت ہوتی تو علی کی ضربت نہیں لگتی. اگر معرفت ہوتی تو شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ نہیں گرایا جاتا. اگر معرفت ہوتی، یہ وہی لوگ، کون لوگ تھے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ کیا وہ کلمے سے واقف نہیں تھے کہ رسول کو نہیں دیکھا تھا، کہ رسول کے کلمے کو نہیں جانتے تھے، کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ سب ماننے والے تھے لیکن معرفت نہیں تھی. لہذا ان تمام الفاظوں کے ساتھ تقریر کرنے کا سمے نہیں، وقت نہیں ہے. میں اپنے بزرگان سے معذرت کے ساتھ کہ تاکہ ہم نے کافی وقت لے لیا، ہم کو اتنا وقت نہیں لینا چاہیے. ہم انہی الفاظوں کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارشات میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل کرے وہ معرفت کے ساتھ کریں. جس دن معرفت کے ساتھ جنتی البقیع کے ساتھ جڑ جائیں گے، اسی دن جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے گی.